اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ محترم دوست اور بزرگوں، انسان کی زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے۔ پوری زندگی کا وظیفہ یا پوری زندگی کی ڈیوٹی یہ اللہ کی عبادت ہے۔ ایک آدمی کسی جگہ ملازمت پر رہتا ہے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ 8 سے 10 گھنٹے اس آدمی کو کام کرنا ہے، اور اس کا کوئی کام متعین ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، وہ اس کی ڈیوٹی ہے، وہ اس کو بجا لانا ہے۔ اگر وہ ملازم اپنا وہ کام کرتا ہے تو اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے، اور وہ خود بھی سمجھتا ہے کہ میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داری ہے، میری جوابداری ہے، جی چاہے یا نہ چاہے، من مانے یا نہ مانے، سردی ہو گرمی ہو بارش ہو، سر میں درد ہو پیٹ میں درد ہو، ہر حال میں آدمی اپنا وہ کام کرتا ہے، الا یہ کہ ایسی مجبوری آ جاوے کہ اب وہ قابل ہی نہیں ہے، ایسی بیماری ہے کہ وہ جا ہی نہیں سکتا ہے، تو معذرت چاہتا ہے سامنے، بھائی میں بیمار ہوں اور میں آپ کے کام پر نہیں آ سکتا، ورنہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میری ڈیوٹی ہے۔ اس وقت میں اگر بیوی رکاوٹ ہو تو بیوی چھوڑ دے گا کہ میری ڈیوٹی کا وقت ہے، بچے رکاوٹ بنتے ہیں تو بچوں کو بھی قربان کرے گا کہ بیٹا ابھی تو میرا ڈیوٹی کا ٹائم ہے۔ والدین کسی کام سے روکتے ہیں تو اماں ابا کو کہہ دے گا کہ ابھی میرا سروس کا وقت ہے، ڈیوٹی کا وقت ہے۔ دوست اگر آئیں گے تو ان کو بھی کہہ دے گا کہ بھئی اس وقت تو میرا ڈیوٹی کا ٹائم ہے، ملازم ہوں۔ اور لوگ بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ اس آدمی کا ڈیوٹی کا وقت ہے، اس کو اس وقت کوئی چھیڑتا نہیں، جا رہا ہو تو راستے میں کوئی روکتا نہیں ہے کہ ابھی ڈیوٹی پر جا رہا ہے۔ دنیا کے عرف میں یہ چیز معروف ہے کہ ملازم کو اپنے ملازمت کا وقت جو ہے وہ دینا ضروری ہے، کیونکہ وہ ملازم ہے۔ اس ملازمت کے عوض میں اس بندے کو 10,000 20,000 30,000 25,000 50,000 روپے کی تنخواہ مل رہی ہے۔ وہ تنخواہ اس کی کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے، وہ تنخواہ اس کی صحت کا ذریعہ نہیں ہے، وہ تنخواہ اس کی خوشحالی کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس تنخواہ کے ساتھ بھی آدمی خوشحال نہیں ہے، اس تنخواہ کے ساتھ بھی آدمی صحت مند نہیں ہے، اس تنخواہ کے ساتھ بھی آدمی کامیاب نہیں ہے۔ باوجود یہ ساری چیزوں کے پھر بھی آدمی اس ڈیوٹی کو نبھاتا ہے، لیکن بحیثیت بندہ ہونے کے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، بندہ ہونے کے اللہ کی طرف سے جو عبدیت کی ڈیوٹی ہے اور جو بندگی اللہ کی طرف سے ہے، اس کو نبھانے کا اتنا ماحول نہیں ہے جتنا اس ڈیوٹی کو نبھانے کا ہے۔ اس لیے بندگی میں بڑی کوتاہیاں ہیں، بڑی کوتاہیاں ہیں، یہاں تک کہ اہم ترین فریضہ جو نماز ہے، اہم ترین فریضہ ہے، بیوی کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے وہ نماز قضا ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی ہے۔ آگے جو میں نے مثال پیش کی ڈیوٹی کی، اس میں بیوی کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے وہ ڈیوٹی میں کمی نہیں ہوتی، وہاں تو آدمی وقت پر چلا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہ اس رکاوٹ کو رکاوٹ نہیں بناتا، بلکہ ان کو سمجھا دیتا ہے کہ اس وقت میرا ڈیوٹی کا ٹائم ہے۔ لیکن نماز اور عبادت اور عبدیت اور بندگی کے جو تقاضے اللہ کی طرف سے، جو تقاضے اللہ کی طرف سے ہیں، تو ان تقاضوں میں کوتاہی، اور یہ کوتاہی بہت بڑی ہے، بڑی کوتاہی، اس لیے کہ اللہ بڑا ہے، اس کا حکم بھی بڑا ہے۔
اللہ بڑا ہے، اس کا حکم بھی بڑا ہے۔ دنیا میں دستور ہے، کوئی چھوٹے آفیسر کے حکم کو آدمی نے ٹال دیا، اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا، لیکن کوئی بڑے آفیسر کا آرڈر آیا ہے، اس پر آدمی نے 19-20 کر دیا ہے تو اس پر اس کی بڑی پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ بڑا ہے، اللہ کا حکم بھی بہت بڑا ہے، چاہے وہ نماز کا ہو، روزے کا ہو، حج کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، سچ بولنے کا ہو، جھوٹ سے بچنے کا ہو، نیکی کرنے کا ہو، گناہ سے بچنے کا ہو، امر بالمعروف کا ہو یا نہی عن المنکر کا ہو، حکم کرنے والا اللہ کا حکم بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس کی ابدیت کے استحضار اور دھیان کے ساتھ ہم دنیا میں زندگی گزاریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارے ذمے یہ ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا کام ہے، اور یہ جو ڈیوٹی اللہ نے ہم کو دی ہے عبادت کی، اس پر اللہ پاک نے کامیابی کا، امن کا، سکون کا، روزی کی برکت کا، عزت کا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ پہلے والی جو چیز ڈیوٹی ہے اس پر امن، سکون، کامیابی، عافیت کا وعدہ نہیں ہے، اس پر ان چیزوں کا وعدہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کے وہاں ایک آدمی ملازم ہے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کا، اب وہ بیمار ہوتا ہے، اپنے سیٹ کو کہے کہ میں ڈیوٹی کرتا ہوں پھر بھی بیمار ہو گیا، تو بھائی مجھے کیا، تو بیمار ہو گیا تو علاج کروا۔ 10,000 کی تنخواہ لے کر وہ اپنے سیٹ کو کہے مجھے 10,000 تو ملتے لیکن میرا پورا نہیں ہوتا، تو کہ بھائی میں کیا کروں، تو اپنا خرچہ کم کر دے، میں تو 10,000 روپے دوں گا تجھے، اگر نہیں پروڑتا ہے تو دوسری جگہ چلے جاؤ۔ لیکن یہاں اللہ وعدہ کر رہا ہے، اللہ وعدہ کر رہا ہے برکت کا، عزت کا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا۔ یہاں وعدہ ہے کہ اللہ زندگی میں برکت دے دے گا، روزی میں برکت دے دے گا، زندگی بنا دے گا، وعدہ ہے اس کا۔ لیکن اس وعدے پر یقین کی کمی کی وجہ سے انسان اس طرف زیادہ محنت اور کوشش نہیں کرتا۔ جتنی محنت اور کوشش آدمی اپنی دنیا بنانے کے خاطر کر رہا ہے، اگر اس میں سے 10% محنت کر لے، 100% نہیں، 50% نہیں، 10% محنت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لے تو اللہ پاک دنیا اور آخرت دونوں جہان کے مسئلے حل کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے تھے کہ چند سال ہم نے دنیا پر، دین پر محنت کی، اس کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں اتنی دنیا دی ہے کہ اگر 700 سال ہم دنیا پر محنت کرتے تو اتنی دنیا ہم کو نہ ملتی۔ 700 سال ہم محنت کرتے تو اتنا نہ ملتا جتنا چند سال کی دین پر محنت کر کے اللہ نے ہمیں دنیا دی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آدمی دین پر کوشش کرے، اپنا دین بناوے، اپنا ایمان بناوے، اپنی نماز بناوے، اپنے اندر تقوی پیدا کریں، تحمل اور صبر پیدا کریں۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جو سارے مسئلوں کا حل ہے۔ اس وقت جتنا سارا دنیا میں ڈسٹربنس کہتے ہیں، یعنی لوگ جو ڈسٹرب ہیں، پریشان ہیں، اس کی بڑی وجہ صبر کی کمی ہے، چیزوں کی کمی نہیں ہے۔ پہلے کے مقابلے میں چیزیں تو زیادہ ہیں، پہلے کے مقابلے میں چیزیں زیادہ ہیں، کھانا زیادہ ہیں، پیسہ زیادہ ہیں، سواریاں اچھی ہیں، کپڑے اچھے ہیں، مکانات اچھے ہیں، سہولتیں زیادہ ہیں، پھر بھی کیوں پریشانی ہے کہ صبر کم پڑ گئی ہے، صبر کم ہے۔ پہلے کا آدمی 2-4 گھنٹے بھوکے رہ کر صبر کر لیتا تھا، ایک کھانا کھا کے، ایک قسم کا سالن کھا کے صبر کر لیتا تھا۔ اس وقت 2 سالن کھا کے بھی صبر نہیں ہے اسے۔ سال میں 1 جوڑی کپڑے پہن کر، 1 جوڑی نئے کپڑے سلوا کر پرانا آدمی صبر کرتا تھا، اور ابھی 10 جوڑی پہن کر بھی 10 جوڑی سلوا کر صبر نہیں ہے اسے۔ صبر کی قلت ہے، باقی چیزوں کی کمی نہیں ہے۔ اکثر آپ مسائل جو آتے ہیں ان مسائل پر غور کرو گے کہ اس مسئلے کے پیچھے کیا ہے، تو اس مسئلے کے پیچھے صبر کی کمی ہے، جس کی قدم قدم پر ضرورت ہے۔ جیسے آکسیجن کی کمی ہو تو جینا مشکل ہو جاتا ہے، جس کی قدم قدم پر ضرورت ہے۔ پانی کی قلت ہو تو جینا مشکل ہو جاتا ہے، جس کی قدم قدم پر ضرورت ہے۔ ایسے صبر کی قلت کی وجہ سے ساری پریشانیاں ہیں۔
پہلے کا آدمی بغیر بجلی کے دن گزار دیتا تھا. لائٹ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں, گھر میں نہیں تھی, گھر کے باہر کھاٹ نکال کے بیٹھ جاتا تھا. گھر میں نیند نہیں آئی تو باہر کھاٹ لگا کے سو جاتا تھا. اب جتنے اسباب بڑھ گئے تو ان اسباب کی کثرت میں آدمی کی صبر کم پڑ گئی. ضرورت اس کی ہے جو ایمان کا حصہ ہے, صبر بڑی چیز ہے. گھر میں جو لڑائیاں ہیں, جو مسائل ہے, اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ صبر نہیں ہے. یہ صفات ہیں جن صفات کے حصول کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا کہ اس زندگی میں صفتیں پیدا کریں اپنے اندر. اس وقت لوگ صفتیں پیدا کر رہے ہیں مکان کے اندر, سواری کے اندر, کپڑوں کے اندر, موبائل کے اندر. اس میں صفتیں پیدا کر رہے ہیں کہ مکان بڑا بنا رہے ہیں, اس کا ایلیویشن اچھا کر رہے ہیں, اس میں سہولتیں بڑھا رہے ہیں, اس کو رنگ روغن کر رہے ہیں. تو اس کو سوال کے کیا کریں گے؟ اس کو تو فنا ہی فنا ہونا ہے. انسان ہے جس کو باقی رہنا ہے, ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ہے. انسان ہے جس کو باقی رہنا ہے ہمیشہ, تو اس میں خوبیاں پیدا کی جاوے. جس کو فنائی ہونا ہے اس میں خوبیاں پیدا کر کے کیا کریں گے؟ مکان کو سوار کے آدمی کیا کرے گا؟ اپنی ذات کو سوارے اور اپنے آپ کو سوارے اخلاق سے, ایمان سے, صبر سے, تقوی سے, تحمل سے, تعلق مع اللہ سے, اتباع سنت کے جذبے سے, لوگوں کے ساتھ ہمدردی, خیرخواہی اور نرمی سے. یہ ابدیت کے تقاضے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا تھا کہ انسان اپنے اوپر محنت کرے اور اپنے آپ کو ان خوبیوں سے آراستہ کرے, ان چیزوں سے سوارے آپ کو. قیامت میں ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. آدمی کے کپڑے, جوتے اور آدمی کے اسباب, اور اس کے بارے میں انسان کی پرکھ کر کے اس پر آدمی کو انعام نہیں ملے گا, بلکہ وہ تو حساب کی شدت کا ذریعہ بن جائے گا. یہ چیزیں آدمی کو انعام کا ذریعہ نہیں. انعام کا ذریعہ آدمی کا ایمان ہے. انعام کا ذریعہ نماز بنے گی کہ نماز پر انعام ملے گا. انعام کا ذریعہ انسان کی سچائی, امانتداری, دیانتداری, تقوی, صبر, شکر, یہ صفتیں ہوگی جن صفتوں پر انسان کو نوازا جائے گا کہ یہ میرا صبر والا بندہ ہے, یہ شکر والا بندہ ہے, یہ تقوی والا بندہ ہے, یہ نماز والا بندہ ہے, یہ قرآن والا بندہ ہے, یہ انسانیت کی خیرخواہی والا بندہ ہے. ان چیزوں پر اللہ کے وہاں سے نوازش ہوگی اور انعام ملے گا. انسان انعام کا مستحق بنے گا. اس پر نہیں ملے گا کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ تھا, اس کے پاس حسن و جمال زیادہ تھا, اس کے پاس کپڑے زیادہ تھے, اس کے پاس سواری اچھی تھی, اس کے پاس موبائل بہت مہنگا تھا, لاؤ اس کو یہاں بدلا دیں. بلکہ یہ ساری چیزیں تو انسان کے لیے حساب کی شدت کا ذریعہ بن جائے گا کہ اس پر آدمی کا سخت حساب ہوگا کہ اچھے کپڑے کیوں پہنے تھے, مہنگے کپڑے کہاں سے لائے تھے, مہنگی سواریاں کہاں سے لائے تھے, کہاں سے خریدا تھا, کہاں سے کمایا تھا. یہ حساب کا ذریعہ ہوگا. ان چیزوں پر تو انسان کو حساب دینا ہوگا. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو سنواریں ایمان سے, عمل سے. اور ابدیت کا جو تقاضا ہے, ابدیت کا تقاضا ڈیوٹی سمجھ کے پورا کریں. جیسے ملازم ڈیوٹی سمجھ کے کرتا ہے کہ نہیں جی چاہتا پھر بھی جاتا ہے. ڈرائیور ڈیوٹی پر ہیں, جی نہیں چاہتا جانے کا, سیٹ کا فون آ گیا, کوئی گاڑی تیار ہے, نہیں جی چاہ رہا, طبیعت نہیں چل رہی ہے, گھر سے نہیں نکل رہا ہے, دوسرا فون کیا نہیں آیا تو سیٹ پہنچ جاتا ہے گاڑی لے کر, دستک دیتا ہے, بھائی سویا ہوا, اس کی بیوی, بھائی جگہ اس کو, گاڑی تیار ہے, نہیں جی چاہ رہا, لیکن زبردستی جانا پڑتا ہے. اس کو جانا پڑتا ہے کہ بھائی میں ڈیوٹی پر ہوں. ایسے جتنے ڈیوٹی والے صبح اٹھ کر, ان کی بھی طبیعت نہیں چلتی سب کی کہ جاوے روزانہ, لیکن کرتے ہیں, جی چاہتا نہیں ہے. ایسے عبادت اور اعمال جو ہیں ان اعمال میں جی نہیں چاہتا, لیکن اس کو نہیں چاہتا, نہیں چلتا, چلانا پڑتا ہے, نہیں مانتا تو منوانا پڑتا ہے. نفس لگا ہوا ہے ساتھ میں, ورنہ اگر یہ نہ ہوا تو آخرت کا بہت بڑا بھاری نقصان آدمی اپنا کرے گا, بڑا بھاری نقصان کرے گا. اس لیے ابدیت کے تقاضوں کو پورا کرنا اور ہر حال میں بندہ بن کے رہنا ہے. غریب ہو تب بھی بندے, اور دو پیسے اللہ دے دے تو تب بھی بندے, کوئی ہنر اللہ دے دے تب بھی ہم بندے. اللہ کی زمین پر بندے بن کے رہیں, چھوٹے بن کے رہیں, اپنے گھر میں, محلے میں, بچوں میں چھوٹے بن کے رہیں. ذرا اللہ پاک کو اختیار دے دے
کوئی ذرا سی طاقت دے دے، ذرا پاور دے دے تو اس کا غلط استعمال نہ کریں، کیونکہ اس کا بھی حساب دینا ہے اللہ کو۔ کسی کو اللہ نے 2 پیسے دیے تو 2 پیسے کا حساب، کسی کو اللہ نے کوئی پاور دیا ہے، 2-5 آدمیوں پر تسلط دیا ہے، تو وہ 2-5 آدمیوں کے تسلط کا حساب دینا ہوگا کہ ہم نے تم کو پاور دیا تھا، اس پاور کا کیا استعمال کیا ہے تم نے۔ کسی کو اللہ نے کوئی ہنر اور فن دیا تھا، اس ہنر اور فن کو اللہ کی مرضی پر استعمال کیا ہے یا اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا ہے، اس کا حساب دینا ہے۔ اس لیے بندہ بن کے رہیں، دیکھا دیکھی نہ کرے لوگوں کی۔ دیکھا دیکھی کرنے کے لیے ایک سیمپل تیار کیا، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ آپ کو دیکھیں، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی عادتیں کیسی تھی، آپ کا برتاؤ ویوہار کیسا تھا، آپ کیسے چلتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے جاگتے تھے۔ صرف ایک ہی ذات کو اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سیمپل، نمونے اور آئیڈیل کے طور پر پیش کیا۔ ایک ہی آئیڈیل سب کے لیے آپ کو نمونہ بنایا ہے، باقی اور کوئی نمونہ۔ کسی بیٹے کے لیے اس کا باپ نمونہ نہیں ہے، کسی بھائی کے لیے بھائی نمونہ نہیں ہے، کسی چھوٹے کے لیے اس کا بڑا نمونہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ اچھا نمونہ ہے، حضور کے اتباع پر ہے، تو حضور کی وجہ سے وہ نمونہ بنے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ نمونہ بن جائے گا کہ بھئی وہ حضور کا اتباع کرنے والا باپ ہے، تو وہ باپ بیٹے کے لیے نمونہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی اتباع کرنے والا بھائی ہے، تو وہ بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے لیے نمونہ ہے، ورنہ کوئی باپ، کوئی بھائی، کوئی بڑا کسی کے لیے نمونہ نہیں ہے۔ نمونہ کے طور پر، آئیڈیل کے طور پر اللہ پاک نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا ہے کہ کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، خوشی غمی، یہ ساری چیزیں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کی جائے گی۔ شادی بیاہ میں آدمی بے باک نہ ہو جائے، ہاں 2 دن کا کہ دو دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، وہ 2 دن ہوتے ہیں، 4 دن ہوتے ہیں، اس میں بہک نہ جاوے۔ محفلیں لگتی ہیں دوستوں کی، 5-25 جمع ہوتے ہیں تو جنون چڑھتا ہے جوانی کا، ہاں اس وقت اللہ کو یاد کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور آخرت میں مر کر مجھے جانا ہے۔ جب دوستوں کا جھنڈ جمع ہوتا ہے، جنون چڑھتا ہے جوانی کا، ایک تو ایک جوانی کا جنون، اور 10 جوان جمع ہو تو 10 کا جنون اکٹھا ہوتا ہے۔ عید کے موقع پر ذرا ٹولہ بنتا ہے 2-5 کا تو جنون چڑھتا ہے، یہاں جاوے، وہاں گھومیں، وہاں پھریں، پیسے برباد کریں، اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کریں، اور اللہ کی نعمتوں کو گناہوں پر لگاویں، اور پھر اللہ کی نعمتوں کو متعدی گناہوں پر۔ ایک تو لازم گناہ ہے کہ آدمی نے گناہ کیا، خود وبال اٹھائے گا، ایسا گناہ ہے کہ چھپ کر لیا، اس کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن ایسا گناہ کیا کہ ایک نے کیا، دوسرے کو بھی اس کا رنگ چڑھا، تیسرے کو چڑھا، چوتھے کو چڑھا، 5ویں کو چڑھا، دیکھا دیکھی میں وہ گناہ عام ہو گیا۔ تو جس نے پہلے کیا تھا، سارے لوگوں کو جو وبال ہوگا ان کو تو ہوگا، اس کو ان سب کا وبال اکٹھا اس کو ہوگا، کیونکہ وہ گناہ اس کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ گناہوں پر اپنی جوانیاں نہ لگاویں، جوانی اللہ نے گناہوں پر لگانے کے لیے نہیں دی ہے، بے قابو ہونے کے لیے جوانی نہیں ہے، جذبات سے باہر ہو جانے کے لیے نہیں ہے، ہر چیز پر کنٹرول ہے۔ جو چیز اپنے قابو میں ہے وہ نفع پہنچاتی ہے۔ بجلی کا کرنٹ قابو میں رہے گا، سارے پنکھے چلیں گے، لائٹیں چلے گی، اے سی چلے گا، اور کرنٹ بے قابو ہو جاوے تو سارے پنکھے جلا کے رکھ دے گا۔ وہ گاڑی اپنے قابو میں ہے، اپنی اسپیڈ لیمٹ کے ساتھ چل رہی ہے، مسافروں کو منزل تک پہنچا دے گی، لیکن وقت پر اس کی بریک نہیں لگی ہے تو انہی منزل پر جانے والوں کو آخری منزل پہنچا دے گی۔ وہ یہ بے قابو ہے۔ ایسے انسان کی جوانی ہے، انسان کی عقل بے قابو نہ ہو جائے، جذبات بے قابو نہ ہو جائے، آدمی کا مال لگانا بے قابو نہ ہو جائے۔ ان ساری چیزوں میں اللہ پاک نے حدود متعین کے حد میں رہے، حد میں رہیں، حد سے باہر نہ جاوے۔ من یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جو اللہ کی حد کو تجاوز کرے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہے، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اللہ کا کیا بگڑے گا؟ اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اور لوگوں کا کیا بگڑے گا؟ آدمی اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہے۔ اس لیے قابو میں رہیں، بندے بن کے رہیں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، خوشی میں، غمی میں۔ عید کے دن بھی اللہ کے بندے ہیں، شادی کے دن بھی اللہ کے بندے ہیں۔ لڑکی رخصت کر کے لا رہے ہیں تو بندے بن کے لا رہے ہیں،
باغی بن کے نہ لاویں کہ دلہن رخصت ہو کر آ رہی، جو اس وقت وبال چلا ہے، رات میں 2 بجے دلہن رخصت ہو رہی ہے۔ جس قوم میں ایک زمانہ تھا کہ رات میں 9-10 بجے دلہن کو خاموشی کے ساتھ پہنچا دیتے تھے اور فجر کی اذان کے وقت اس کو واپس لوٹا دیتے تھے، اتنا خاموشی کے ساتھ اس کی رخصتی کا عمل ہو جاتا تھا۔ وہ قوم اس بگاڑ پر جاوے کہ رات میں 2 بجے جلوس نکلا ہوا ہے، بے حیائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ، کیا خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ شرم نام کی بھی کوئی چیز ہے، اور بے غیرت تھے وہ محلے والے بھی جو دیکھ رہے تماشا اس کا۔ 100 گھر ہیں اس محلے میں، ایک آدمی ایسا نہیں جو ان کو کہے کہ بھائی صاحب یہ مناسب نہیں ہے۔ بے غیرت ہیں وہ رشتہ دار، وہ چچا، وہ ماموں، وہ نانا، وہ دادا، جن کی غیرت مر چکی ہے، جو اپنے گھر میں آنے والی بہو کو پہلے دن سے بے حیا بنا کر لا رہے ہیں، اس کو باغی بنا کر لایا ہے۔ ان کی غیرتیں مر چکی ہیں۔ پہلے دن دیکھ رہے ہیں کہ دلہن اتنی زیادہ یعنی بے حیا بن کر، جس کے بال کھلے ہوئے ہیں، جس کے کپڑے ایسے یعنی بے ڈھنگے ہیں کہ جو کمرے میں بھی پہنتے ہوئے نئی آنے والی دلہن ایک زمانے میں شرماتی تھی کہ اپنے شوہر کے سامنے بھی ایسا کپڑا پہن کر نہیں آتی تھی، ایک ایسا کپڑا پہن کر وہ پورے محلے کا نظارہ بنی ہوئی ہے اور بے غیرت تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت ہے۔ جب زمین پر ایسی بے حیائی اور زنا عام ہوتا ہے تو پھر قسم قسم کی نئی بیماری آتی ہے۔ اس لیے گزارش ہے ناناؤں سے، داداؤں سے، ماموں سے، پھوپھاؤں سے، خالوؤں سے اور محلے کے ذمہ داروں سے، جوانوں سے کہ اس بغاوت پر جو ہے آپ اس پر نکیر کریں۔ یہ تقاضا ہے۔ 2 آدمی بولیں، 4 آدمی بولیں، سلیقے سے کہیں، لڑائی کرنے کو نہیں کہہ رہے ہیں، جھگڑا کرنے کو نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ شروعات اور ابتدائیں ہیں ساری۔ پھر جب پانی سر سے اوپر نکل جائے گا تو پھر اللہ کے عذاب کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہو سکتا اس کا۔ پھر خدا کا عذاب آ کر ہی سب کو سیدھا کرتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ کر چکا ہے۔ قرآن میں اسی لیے اگلی قوموں کے واقعات پیش کیے ہیں۔ جب وہ ان کی بغاوت عروج پر پہنچی، اللہ نے ان کے درمیان میں سمجھانے والوں کو، نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں کے حواریین نے ان پر محنت کی۔ جب ان کی سمجھ اور عقل اوپر ہو چکی اور سر سے اوپر پانی نکل گیا تو پھر اللہ کا عذاب آیا ہے اور قوموں کی قومیں ہلاک ہوئی ہیں۔ اپنے 2 پیسوں پر غرور نہ کریں۔ خدا کی دی ہوئی 2 نعمتوں پر اتراوے نہیں۔ اللہ کی زمین پر اللہ نے اترانے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ لا تمشی فی الارض مرحا، یہ زمین پر اکڑ کے مت چلو، اپنے مال کے نشے میں، اپنی دولت کے نشے میں، اپنی عقل کے نشے میں، جوانی کے جنون میں خدا کے سامنے بغاوت نہ کریں۔ وہ اللہ بڑا طاقتور ہے، جس نے فرعون کو ہلاک کیا ہے، جس نے قارون کو ملیا میٹ کیا ہے، جس نے بڑے بڑے دعوے داروں کو زمین سے نیست و نابود کیا ہے، اور جس نے بڑی بڑی آباد قوموں کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا ہے، اس نے اس امت کو موقع دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے صدقے میں یہ اعلان کیا ہے کہ ایک ساتھ میں اس امت کو تباہ برباد نہیں کروں گا، لیکن بغاوت جب عروج پر آئے گی تو پھر اللہ اپنی اسی قدرت کے ساتھ ہے۔ سنبھل کے رہیں، حد میں رہیں، اور حد میں رکھنے کی کوشش کریں اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو حد میں رہنے کی تلقین کریں۔ 1 2 3 4 5 10 آدمی مل کر سمجھاویں۔ نہیں مان رہے، کیوں نہیں مان رہے؟ کہ سمجھانے والوں نے نا امید ہو کر، مایوس ہو کر سمجھانا چھوڑ دیا ہے، یا پھر وہ ان کی دل کی چاہت ہے جو کام ہو رہے ہیں، وہ ان کی بھی دل کی، وہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں ایسے تماشے، وہ بھی خود دیکھنا چاہ رہے ہیں ایسے نظارے، یا پھر وہ مایوس ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ کے لیے کوشش کریں کہ بندے بن کر رہیں، اور خوشی غمی کے موقع پر بے قابو نہ ہو جاوے، مل کر سمجھاوے۔ 1 2 4 5 10 آدمی جمع ہو جاوے، 10 آدمی مل کر بات کریں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ عورتیں نہیں مان رہی ہے، کوئی شرم آنی چاہیے ان مردوں کو جو کہہ رہے کہ ہماری عورتیں نہیں مان رہی ہیں۔ اللہ نے مرد بنایا ہے، رجال بنایا ہے، اور رجال قوامون علی النساء، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ مردوں کو اللہ پاک نے عورتوں پر قوی اور حاوی بنایا ہے، وہ ان کو کنٹرول کریں گے۔ گھر کے نظام کو مرد لے کر چلیں گے، گھر کی خوشی کا نظام مرد بنائیں گے کہ خوشی کس طرح منائی جائے گی، غمی کیسے منائی جائے گی، اس کا نظام، اس کا مشورہ مرد کا، عورتیں تھوڑی کرے گی۔ مرد مشورہ کریں گے کہ گھر میں شادی کیسے ہوگی، لین دین کیسے کیا جائے گا، اور نکاح کیسے ہوگا، ولیمے کا کیا طریقہ ہوگا، کس کو بلایا جائے گا، کس کو نہیں بلایا جائے گا۔
کن حالات میں ہوگا، کس حالات میں نہیں ہوگا، اس کا نظام مرد بنائیں گے، اور مرد اللہ رسول کے تابع ہیں، وہ علماء سے پوچھیں گے کہ شادی کا کیا طریقہ ہے، ولیمے کا کیا طریقہ ہے، رخصتی کا کیا طریقہ ہے، ان سے پوچھ کر اپنے نظام کو چلائیں گے، تو پھر اس نظام کے ذریعے سے اللہ کی رحمتیں اس شادی پر رحمت اترے گی، اس گھر پر اللہ کی رحمت اترے گی، اس خوشی پر خدا کی رحمتیں نازل ہوگی، اور جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی تو اللہ پاک نسلوں کو مالا مال کر دیتا ہے، پروان چڑھا دیتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت سے دور ہو کر لعنتیں اتر جاتی ہیں، لعنتیں، تو پھر ان لعنتوں کا وبال نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ خوشی غمی میں باغی نہ بن جاؤ۔ ہاں، منگنیوں کو، شادیوں کو حد میں رہ کر کریں، سادگی کے ساتھ کریں، سادگی میں مزہ ہے، سادگی میں محبت ہے، یہ حضور علیہ السلام کے گھر کا طریقہ ہے، یہ آپ کا شیوا ہے، اور اسراف اور فضول خرچی یہ حضور علیہ السلام کے دشمنوں کا طریقہ ہے، حضور کے دشمنوں کی پیروی ہے۔ اس لیے سادہ نظام کرے اپنے گھر بار کا، اور اپنی شادی بیاہ کا، اپنی خوشی غمی کو سادگی کے ساتھ مناوے، سنت کا طریقہ معلوم کرے کہ اس میں سنت کیا ہے، سادگی میں رہتے ہوئے جتنا ہم حد میں رہ کر سکتے کریں۔ آپ رشتہ داروں کو کھلاوے، کون منع کرتا ہے؟ آپ رشتہ داروں پر احسان کریں، کون منع کرتا ہے؟ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، کون منع کرتا ہے؟ لیکن طریقے سے ہو، سلیقے سے ہو، سلیقے سے ہو، حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے پر ہوگا، رحمت اترے گی، برکتیں اترے گی، اور اگر وہ آپ کے طریقے کے خلاف ہیں، وہ زحمت، لڑائیاں، جھگڑے اور وبال لے کر آئے گا، اور اس کا وبال ایسا ہوگا کہ آدمی بعض مرتبہ پریشان ہوتا ہے کسی معاملے میں، لیکن وہ اصل کسی چیز کا وبال ہوتا ہے، کسی چیز کا وبال، وہ کسی گناہ کی وہ نحوست ہوتی ہے، آج نہیں وہ کل آتی ہے، آج نہیں کل آتی ہیں، وہ کل نہیں وہ پرسوں آتی ہیں، اللہ کی پکڑ ایک دم سے نہیں آتی، وہ چاہے تو ایک دم پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اس ڈھیل کو، اللہ کی اس ڈھیل کو آدمی اس کا ناجائز استعمال نہ کرے، اس کو اللہ کی رحمت نہ سمجھے، اللہ کی ڈھیل کو رحمت نہ سمجھے۔ بعض مرتبہ آدمی ڈھیل کو رحمت سمجھتا ہے کہ ڈھیل ہے، بعض مرتبہ سیٹ کچھ بولتا نہیں ہے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ آدمی 19-20 کرتا ہے، کچھ بولتا نہیں، آدمی سمجھتا ہے بیوقوف ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، ایک 100 روپے گلے میں سے نکالے، وہ سمجھتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں، دوسری مرتبہ 200 نکالے، وہ سمجھتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں، سب پتہ ہے اس کو، وہ ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، پروف پختہ کر رہا ہے، اپنے پروف جمع کر رہا ہے وہ، اب پکڑتا ہے کہ دیکھو تم نے پہلے 100 روپے نکالے تھے، پھر یہ 200 نکالے تھے، پھر یہ 500 نکالے تھے، پھر 1000 نکالے تھے، وہ سارے وصول کر کے پھر چھٹی کرتا ہے۔ ایسے اللہ پاک غافل نہیں ہے ہم سے، غافل نہیں ہے۔ آدمی منہ چھپا کے گناہ کر لیتا ہے، اللہ غافل نہیں ہے۔ آدمی بند کمرے میں گناہ کر، اللہ غافل نہیں ہے۔ آدمی 50 کلومیٹر جا کر کسی ہوٹل میں جا کے گناہ کرتا ہے، خدا غافل نہیں ہے، بستی والے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آدمی کسی وادی میں جا کر گناہ کر رہا ہے، اپنی بیوی کو لے جا کر، بچوں کو لے جا کر، خدا اس سے غافل نہیں ہے۔ اس کی نہ سونے والی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہیں، اس کی نہ سونے والی آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھتی لیکن وہ سب کو دیکھ رہا ہے، وہ لطیف ہے، بہت باریک دیکھنے والا ہے۔ یہ کیا دنیا کے باریک سے باریک دیکھنے والے کیمرے کیا دیکھیں گے؟ وہ تو ایک ایجاد ہے، بندوں کی، مخلوق کی ایجاد ہے۔ وہ لطیف ہے، لطیف، لطیف کا معنی ہے بڑا باریک دیکھنے والا ہے۔ رات کی اندھیریوں میں اگر کوئی گھنے جنگل میں جا کر گناہ کر رہا ہے، خدا اسے دیکھ رہا ہے، خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ بند کمرے میں کوئی کر رہا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ لوگ ٹوپی داڑھی والوں سے شرم کر کے انجان ہو جاتے ہیں، کوئی ٹوپی داڑھی والا آتا ہے تو 19-20 ہو جاتے ہیں، چہرہ گھما لیتے ہیں۔ اللہ سے اتنی شرم نہیں آ رہی ہے، اللہ سے اتنی شرم نہیں آ رہی ہے کہ شادی میں ناچ گان ہو رہا ہے، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، کوئی ٹوپی داڑھی والا گزرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، گانا بج رہا ہے، لوگ سوئچ بند کر دیتے ہیں، کوئی ٹوپی داڑھی والا آ رہا ہے۔ ارے اس ٹوپی داڑھی والے رب سے شرم نہیں آ رہی ہے، اس ٹوپی داڑھی والے کے اللہ سے شرم نہیں آ رہی ہے، جس خدا نے پیدا کیا ہے، جس اللہ نے وجود بخشا ہے، جس اللہ نے سانس چلائے رکھا ہے۔ ابھی اس وقت اگر سانس روکتے تو کیا عالم ہوگا؟ اس لیے اللہ سے شرم کریں، اللہ سے ڈریں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں بچیوں کو اللہ سے ڈراویں کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے،
ہاں ابھی حج کے موسم میں قافلے روانہ ہوں گے حاجیوں کے، حج ایک عبادت ہے، ہجوم جمع نہ کریں۔ جانے والوں سے پہلی تو گزارش ہے کہ ہجوم جمع نہ کریں اپنے گھروں میں، سب کو منع کر دیں کہ ہمارے گھر پر کوئی نہ، حج سے پہلے جانے والا سب سے ملاقات کر لیں۔ یہ طریقہ ہے کہ حج میں جانے والا لوگوں سے مل لیں، کہ وہ لوگوں سے ملاقات کر لیں، جاتے ہوئے چند رشتہ دار اس کو ودا کر دیں، اور اگر رشتہ داروں کے ودا کرنے میں بھی اگر کوئی برائی وجود میں آتی ہو تو ان رشتہ داروں کو بھی معذرت کر دے کہ آپ بھی مت آؤ، ہم چلے جائیں گے، کسی کو آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ ہمارے ساتھ آؤ گے آپ کی عصر مغرب عشاء اور فجر قضا ہو جائے گی۔ میں تو ایک فرض ادا کرنے جا رہا ہوں، تمہاری 4 نمازیں چھوٹے گی، اور ایک کی نہیں پوری خاندان کی چھوٹتی ہے۔ اور نماز حج سے بڑا فریضہ ہے، نماز کا درجہ حج سے اوپر ہے۔ حج تو مالدار پر ہے، زندگی میں ایک مرتبہ ہے، نماز عام فریضہ ہے، روزانہ 5 وقت فرض ہیں۔ ایک حاجی کو چھوڑنے کے لیے 50 آدمی جا رہے ہیں، اور 50 آدمیوں کی ظہر عصر مغرب عشاء قضا ہو رہی ہے۔ کتنی بڑی لعنت لے کر آ رہے ہو، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ یعنی نارمل بات ہے، ایک عام بات ہے، یہ ایک عام بات ہے کہ جو بچے کی بھی سمجھ میں آ جاوے، کہ چھوٹے بچے کو بٹھا کر سمجھاوے کہ بیٹا اس کام میں 3 نقصان ہو رہے، ایک فائدہ ہو رہا ہے، وہ بچہ کہے گا نہیں ابا برابر اس کو نہیں کرنا ہے۔ اور یہاں بڑے بڑے بزرگ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کہتے ہیں 2-4 آدمیوں کو تو لے جانا پڑے، اصل میں کیا کرے، وہ میری بہن کی بہنیں مانتی نہیں ہیں، وہ میری بیوی کی ماں مانتی نہیں ہے۔ چھوٹے بچے کو جو بات سمجھ میں آ جاوے وہ ایک بڑے بزرگ کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ سارے بہانے ہیں اسی کے ہیں کہ اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہے، اللہ کے حکم کی عظمت دل میں نہیں ہے، اور اللہ کی پکڑ کا ڈر دل میں نہیں ہے۔ اس لیے گزارش ہے ٹولے جمع نہ کریں، ملاقات کر لیں، کسی سے قطع تعلق ہے ضرور مل لیں، سفر پر جا رہے ہیں اور پھر حج کا سفر ہے، ملاقات کر لیں، فضولیات نہ کریں، دعوتوں کے نام پر کوئی نئی فیشن چالو نہ کریں۔ دعوت کھانا کھلانا بہت اچھی چیز ہے، لیکن کسی عمل کے ساتھ اس کو خاص کر دینا شریعت میں وہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ کھلاؤ پلاؤ خوب، اللہ توفیق دے، روزانہ 2 مہمان گھر لے جاؤ، امی ابا کی خدمت کرو، روزانہ امی ابا کو کھلاؤ، بھائی بہنوں کی خدمت کرو، غریب رشتہ داروں کی خدمت کرو۔ یہ کوئی بات ہے حج میں جاتے ہوئے 50,000 روپے کی دعوت کی، اور سال بھر ماں کو دینے کے لیے مہینے کا 1,000 روپیہ نہیں اس کے پاس، سال بھر اپنی بہنوں کو، غریب بہنوں کو دینے کے لیے مہینے کے 500 روپے نہیں ہیں، اور حج میں جاتے ہوئے 50,000 روپیوں کی آدمی دعوت کر رہا ہے۔ حج میں سے آ کر آدمی 2 لاکھ کا لوگوں کو تبرک دے رہا ہے، 2 لاکھ روپے کا، کپڑے دے رہا ہے، جوتے دے رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا تبرک۔ تو بھائی کھجور کا تبرک تھا ایک زمانے میں، تو مدینہ منورہ سے حضور کے شہر سے آدمی آ رہا ہے تو حضور کے شہر کی کھجوریں لے کر آیا ہے، 2 کھجوریں دے دی، 5 کھجور دے دی۔ یا حضور کے شہر سے آ رہا ہے، مکہ مکرمہ سے آ رہا ہے، تو آدمی وہاں سے زمزم لے کر آیا ہے، 2 گھونٹ اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو دے دے۔ مبارک پانی ہے وہ، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس نیت سے پیا جائے گا زمزم، اللہ پاک اس نیت کو پورا کرتا ہے۔ اب وہ تبرک تو اپنی جگہ رہ گیا، کوئی زمزم دیتا ہے وہ کہ خالی زمزم دیا، کچھ نہیں دیا، کپڑے دے رہے ہیں، جوتے دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ سارے رسومات ہیں، خرافات ہیں، اور یہ سارے چیزیں اپنے عمل کو بگاڑنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آدمی کو دینا ہے تو کسی ایسے آدمی کو کپڑا دو جس کے پاس کپڑا نہیں ہے، ایسے آدمی کو جوتا پہنا دو جس کے پاس جوتا نہیں ہے۔ آپ تو اس کو جوتا دے رہے ہو جس کے پاس 2 جوڑی پڑے ہیں، اور تیسرا آپ دے رہے ہو اس کو آپ کپڑا بھیٹ دے رہے ہیں جس کے پاس 10 جوڑی کپڑے ہیں، اور حج میں سے آ کر پھر اس کو کپڑا دے رہے ہیں آپ۔ یہ طریقہ نہیں ہے، ہدیہ دینے کا بھی طریقہ سیکھنا پڑتا ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ آپ ہدیہ ضرور دیں، کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن اس کو کسی دن کے ساتھ، کسی سفر کے ساتھ خاص نہ کریں، وہ رواج ہے، اور ہماری شریعت میں کوئی رسم نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں طریقے ہیں، حضور علیہ السلام نے طریقے جاری کیے ہیں، طریقے جاری کیے، ان طریقوں پر اگر ہوگا وہ چیز محبت مودت کا ذریعہ بنے گا۔ چاہے آپ کا 1 روپیہ دیا ہوا ہوگا، وہ روپیہ محبت کا ذریعہ بن جائے گا، اور طریقے پر نہیں ہوگا، آپ 1 لاکھ روپیہ دو گے، وہ 1 لاکھ روپیہ جو ہے آپ کے لیے لڑائی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، اللہ کے واسطے آپ کے جو رشتہ دار جا رہے ہیں یا ان میں سے کوئی حج میں جا رہے ہیں، اس کی کوشش کریں کہ خود یہاں سے اپنا سفر کر لیں۔ سفر میں تھوڑا بہت سامان ہوتا ہے، ضرورت ہے 1 آدھ جوان لڑکے کو ساتھ رکھ لیں، 2 کی ضرورت ہے 2 کو رکھ لیں۔ عورتوں کی کیا ضرورت ہے؟ عورتوں کی کیا ضرورت ہے؟ عورت جانے والی تندرست ہے، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت، ہاں کوئی معذور خاتون جا رہی ہے
تو اس کا ٹیکہ کرنے کے لیے ساتھ میں ایک آدھ کوئی عورت کو بھی ساتھ اس کی بیٹی کو ساتھ کر لیا تو ایئرپورٹ تک ان کا سہارا بن جائے گی، تو ٹھیک ہے، باقی عورتوں کو نہ لے جاؤ، ان کا ہجوم نہ کرے وہاں۔ اور وہاں پھر تماشا ہوتا ہے ایئرپورٹ پر، دیکھتے ہیں روزہ جو جانے والے دیکھتے ہیں تماشا ہوتا ہے پورا، یہاں سے وہاں بھاگ رہے ہیں، وہاں دوڑ رہے ہیں، کوئی یہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، کسی کے پاس پانی نہیں ہے، کسی کے پاس کھانا نہیں، کسی کے بچے نے پیشاب کر دیا، کسی کے بچے نے پخانہ کر دیا ہے، ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں پوری رات اسی میں، پھر رات میں 1 بجے 2 بجے گھر واپس آ کر سوتے ہیں، پھر فجر کی نماز قضا ہو گئی، ظہر عصر مغرب سفر میں چلی گئی اور فجر یہاں گئی، ایک آدمی ایک فریضہ ادا کرنے گیا ہے اور 50 آدمیوں کا چار فریضے فوت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے اللہ کے واسطے کہ اس قسم کے رسومات کو جگہ نہ دیں، شادی بیاہ میں بھی اور موت میت میں بھی، حج کے موقع پر بھی، کسی بھی خوشی اور کسی بھی غمی میں اللہ کے بندے بنیں، حضور علیہ السلام کے نمائندے بنیں، اسلام کے ترجمان بنیں۔ ہمارا جانے والا حاجی، اس کی گاڑی یہاں سے جا رہی ہے، بستیوں سے گزر رہی ہو تو بستیوں کے غیر مسلم کہہ رہے ہو کہ سفر کرنے کا یہ طریقہ ہے، دیکھو یہ مسلمان اپنی یاترا پر جا رہے ہیں، ایئرپورٹ پر ایئرپورٹ اسٹاف کہہ رہا ہو کہ یہ طریقہ ہے یاترا کرنے کا، فلائٹ میں ان کے ساتھ دوسرے مسافر ہیں مذہب والے، وہ کہہ رہے ہو کہ دیکھو یہ طریقہ ہے یاترا کرنے کا۔ اور ہمارا حج جو ہے وہ دنیا میں اور عالم میں ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہو۔ ہماری بستیوں سے گزرنے والے، یہی تھا ایک زمانے میں کہ حاجیوں کے قافلے جو پیدل جاتے تھے، پیدل جو قافلے جاتے تھے، وہ قافلے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے تھے۔ جن ملکوں سے وہ قافلے گزرتے تھے، جن بستیوں میں وہ ٹھہرتے تھے، ان حاجیوں کی ایمانداری، ان کی دیانتداری، ان کا تقوی، ان کی عبادت، ان کی مخلوق خدا کی خدمت جو ہے وہ انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بن رہی تھی۔ اور انہی قافلوں سے ایک تو مجاہدین کے وہ لشکر دنیا میں چلے جن کی دعوت سے، اور نمبر 2 پر چلنے والے حاجیوں کے قافلوں سے، اور تیسرے نمبر پر علم کے لیے سفر کرنے والے جو قافلے اس زمانے میں چلتے تھے، ان کے راستے سے دنیا میں ہدایت پھیلی۔ یہ اصل ذریعہ بنے ہیں دنیا میں ہدایت کا، جس سے دنیا کی قوموں کی قومیں پلٹی ہیں اور ان کو اسلام نصیب ہوا ہے۔ آج ہمارا وہ حج جہالت کا ذریعہ بن جاوے اور ہمارا یہ حج لوگوں کے لیے تانا دینے کا ذریعہ بن جاوے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے اپنے حاجیوں کو سمجھاویں، رشتہ داروں کو سمجھاویں، یہ کوئی گھومنے پھرنے کا موقع نہیں۔ چلو بچوں نے ایئرپورٹ نہیں دیکھا تو بچے ایئرپورٹ دکھانے کے لیے حج کر رہے تھے، گھر والوں نے کبھی فلائٹ نہیں دیکھا تو ان کو فلائٹ دکھانا ہے۔ فلائٹ کوئی دیکھنے کی چیز ہے، وہ تو ضرورت کی چیز ہے، جس دن ضرورت پڑے گی وہ بیٹھ جائیں گے۔ آپریشن تھیٹر نہیں دیکھا بچوں نے، چلو ان کو ایڈمٹ کر کے آپریشن کروا دیں گے ان کا، کہ گھر کی عورتوں نے آپریشن تھیٹر نہیں دیکھا ہے تو چلو ان کو لے جا کے کوئی آپریشن کروائیں گے۔ بھائی وہ تو ضرورت کی چیز ہے، جب ان کو ضرورت پڑے گی آپریشن کروانے کی جائے گی وہ۔ ایئرپورٹ کوئی دیکھنے کی چیز ہے، کوئی تماشا کرنے کی چیز ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ان چیزوں میں سمجھاوے، ایک دوسروں کو بات کریں، بات کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ قوم کے ذمہ داروں نے، گھر کے ذمہ داروں نے، نانا دادا نے، بھائی نے، پھوپھا نے، جو ایک زمانے میں روکنے والوں میں ہوتے تھے کہ بڑا بھائی روکتا تھا، دادا جو تھا وہ روکنے والا ہوتا تھا، چچا روکنے والا ہوتا تھا، نانا روکتا تھا، پھوپھا روکتا تھا کسی گناہ پر، لیکن اب ان ذمہ داروں نے روکنا چھوڑ دیا جو فریضہ ہیں۔ اسی لیے حدیثوں میں ہے نا، جب کسی گنہگاروں کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آئے گا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا کیا نیک اور دیندار لوگوں بھی اس سے متاثر ہوں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ بھی متاثر ہوں گے، ان کے نہ روکنے کی وجہ سے۔ بنی اسرائیل پر جو لعنت ہوئی، جس کا تذکرہ اللہ پاک نے کلام پاک میں کیا ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، تو اس میں آگے کا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، نہیں روکتے تھے وہ ایک دوسروں کو، اور اگر روکتے تھے تو معمولی سرسری طور پر کہ بھائی آؤ نہ کرو نا بھائی، پھر چلے گئے، وہ کرتے رہے، سرسری کہا انہوں نے، اہمیت کے ساتھ نہیں کہا، تو پھر اللہ پاک نے نبیوں کی زبانیں ان پر لعنت کی، اور ان لوگوں پر بھی لعنت ہوئی جو نیک لوگ تھے لیکن انہوں نے گناہ کرنے والوں کو نہیں روکا تھا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ روکیں، ان کو روکیں، 1 سے 2 مل کر کریں، 2 سے 3 مل جاوے، 3 سے 4 ملے اور مل کر جاوے، 5 آدمی مل کر سمجھاوے، 5 سے نہیں 10 مل کر ان کو 10 لڑائی کرنے کے لیے نہ جاوے، جھگڑا کرنے کے لیے نہ جاوے، سمجھانے کے لیے جاوے، ہاتھ جوڑیں، پیر پر جاوے، ان کی خوشامد کر لے اللہ کے واسطے کہ بھائی اللہ کے لیے رک جاؤ،
یہ مناسب نہیں ہے، گناہ کی چیز ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، ایسی چیزوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے حج کے موقع پر بھی اس کا خیال کریں، خوشی غمی میں بھی، شادی بیاہ میں بھی، موت میت میں بھی، اور دیگر جتنے سارے امور ہیں سب جانتے ہیں، ان برائیوں کا ممبر سے تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں کن کن لائن کی کیا برائیاں وجود میں آ رہی ہے۔ دو پانچ آدمی 10 آدمی اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، صرف علماء اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، یا صرف تبلیغی کام کرنے والے اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، یا چند قوم کے ذمہ دار حضرات اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، اس کی کوشش کریں اپنے اپنے ماحول میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، جس کو اللہ نے جس سطح کی وجاہت دی ہے وہ اپنی وجاہت کا استعمال کریں، جس کو جس سطح کی اللہ نے طاقت و قوت دی ہے اپنی اس طاقت قوت کا استعمال کریں، اور کوشش کریں کہ اللہ کی زمین پر نیکیاں وجود میں آوے اور برائیوں کو کوئی جگہ نہ ملے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔